یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیک یا رسول اللہ. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ابھی ہم زندہ ہیں اور ہوش و حواس کے ساتھ ہیں. درود پاک کائنات کی بہت بڑی سعادت ہے. اہل ایمان کا بڑا فیورٹ قسم کا عمل ہے. پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جمال ملک اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی اور ہم ان کے امتی. کیا عظیم رشتہ ہے. سبحان اللہ. آج لوگ بڑے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے جتاتے ہیں کہ فلاں منسٹر میرے تایا کا دوست ہے, فلاں آفیسر میرے دوست کا دوست ہے. کائنات کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بعد مخلوق میں مخلوق کا سب سے بڑا رشتہ کسی کا رشتہ رسول پاک سے اور امتی اور پیغمبر کا رشتہ ہو, یہ کوئی چھوٹا رشتہ نہیں. اور اس کو بڑے فخری انداز میں بیان کیا گیا کہ وہ ہمارے نبی اور ہم ان کے امتی. وہ ہمارے نبی اور ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. امتی تیری نسبت پہ لاکھوں سلام. نہایت ہی محترم سامعین کرام, خداوند عالم اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت پاک سے اللہ ہم سب کی خیر فرمائے. اللہ کریم ہماری نسلوں کی بھی خیر فرمائے. قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین, گمراہ, بد مذہب, بے ادب پیدا نہ. اللہ ہماری جہاں ہمارے ایمان و جان کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری نسلوں کی جان و ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. برادر محترم چودھری جاوید صاحب کے والد گرامی, اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. ہم سب لوگ ان کے لیے دعائے بخشش, دعائے مغفرت, اصالہ ثواب کے لیے حاضر ہوئے. یہ ایسا معروف موضوع ہے, ایک معروف مشہور سبجیکٹ ہے. اکثر و بعض اوقات اس موضوع پہ ہمیں ذمہ دار اساتذہ سے کلمات سننے کو ملتے رہتے ہیں, بشرطے کہ ہماری توجہ ہو. آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہے یا کسی بندے کے سامنے کہتے ہیں دو لوگ ہو تو کہتے ہیں 1-to-1 ملاقات ہے, اس طرح بھی ہو. اور قریب کا لوگ آپ کے کان میں بھی اگر بات کر رہے ہیں, اگر جناب کی توجہ نہیں ہے, اول تو آپ کو سنی نہیں جائے گی. اگر چلو سن لیا آپ نے
توجہ نہیں ہے تو سمجھ نہیں آئے گی. سمجھ کے لیے توجہ ہونا، پورے والیوم کھول کے اس بات کی طرف توجہ رکھنا، اور اگر آنکھیں دیکھتی ہیں تو دیکھنا، پھر بات کی سمجھ آتی، چاہے وہ بات کتنی بھی آسان کیوں نہ. مشکل تو پھر مشکل ہوتی ہے. بعض دفعہ بندہ کہیں موجود ہوتا ہے، اس کا جثہ موجود ہوتا ہے، اس کی 2-4 من کی لاش وہاں موجود ہے، لیکن اس کا دل و دماغ وہاں حاضر نہیں ہوتا. ہمارے اکثر لوگ اس قسم کے حالات میں دیکھتا ہوں وہ پائے جاتے ہیں. ان کے گھروں میں بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مریض ہو، یا ان کے کاروبار میں کوئی الجھن ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا ذہن پہ، دل و دماغ پہ اس کا بوجھ لے جاتے ہیں. ہر وقت کہتے ہیں یار بندہ تو میں نے رکھا ہے لیکن مجھے فکر سی رہتی، یا کسی مریض کی یا کوئی اور وجہ. یہ اپنی حالت ہے. بعض لوگ جن کی ول پاور ٹھیک ٹھاک ہے ذرا، وہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک وقت میں ایک کام. جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو صرف نماز پڑھتے ہیں. جب وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، ویسے قانونی طور پہ بھی ہے گاڑی ڈرائیو کرنے والوں کے لیے کہ اس دوران کال شال نہ سنیں، ایک وقت میں ایک ہی کام کریں. جب ہم ایک وقت میں کئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو صحیح بعض دفعہ ایک بھی نہیں ہوتا. یہ میں اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اگر تشریف فرما ہے، اگر تو کیا آپ واقعی تشریف فرما، اللہ کا مقدس گھر ہے، یہ خانہ خدا ہے، یہ قطع راضی قیام قیامت تک اللہ کی یاد کے لیے وقف ہے. اس جگہ پہ ہمارے برادر محترم چودھری جاوید صاحب کے والد گرامی کے لیے ہم بخشش کی دعا کرنے آئے. اس موقع پہ میں دین کا خادم، ایک دین کا ادنا درجے کا مدرس اور معلم ہونے کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں. میں کوئی حکومتی منسٹر نہیں، کسی بستی کا کوئی چودھری راجہ ملک نہیں کہ میں اپنی چودراہٹ یا اپنی وزارت کے بل بوتے پہ آپ سے کوئی سبقت لینا چاہ رہا ہوں. ایسا نہیں. میں ایک دین اسلام کا مدرس ہونے کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں. موقع یہ ہے، ہمارے بھائی کے والد گرامی، کیا نام تھا جو سب کا، والدہ مکرمہ، اللہ ماں جی کے درجے بلند فرمائے، اللہ ماں جی کی قبر منور فرمائے. اس بات پر مجھے اور آپ کو تسلی ہے کہ وہ ایک سچی مسلمان تھی. الحمدللہ وہ ایک صحیح ایماندار تھی. بلکہ سچ بات تو یہ ہے، ہمارے جو پچھلے لوگ تھے وہ ہم سے بہتر تھے. آج ہم جن کی نسلیں ہیں، ہمیں کچھ زبانوں پہ عبور حاصل ہو گیا، ہم بہت سارے علوم پڑھ گئے، ہماری ڈگریاں کافی ہو گئی ہیں، ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں، انٹرنیشنل درجے کی ہماری سوچ ہو گئی ہے. تو اس کے باوجود اگر آپ اس بات پر غور فرمائیں، ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے ایمان ہم سے بہتر تھے، ان لوگوں کے عقائد اور نظریات ہم سے بہتر تھے. توجہ ہے آپ؟ جی جی. سبحان اللہ کا دربار. موبائل سن کے تھکے نہیں، کہتے ہیں تجھے لگے جو آؤ وہ گل سے لے رہے تو اپنی خبریں پڑھنا تو میں اپنی خبر سب کٹھیاں کسی ٹوچ نہیں سکتا. جی تو میں اپنی نیکی کے لیے کچھ کرے نا، میں پتہ لگے میں کلا نہیں ہے. اگر تھوڑے کو 4 پیسے نے 4 مرلے تھا تو تھوڑا یہ کوئی نہیں لینا. مسجد میں آ کے اپنی آکڑے شاکڑے اتار کے بیٹھا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی چودھری وزیر کا ڈیرا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. اس کو خانہ خدا کہتے ہیں، اس جگہ کو سجدے کی جگہ کہتے ہیں. یہاں اپنی بالکل یوں سمجھ کے بیٹھو کہ یہ میرے اس رب کی سجدہ گاہ ہے، ساری کائنات جس کے قبضے میں. رب العالمین کے پیارے حبیب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. اکثر حضور یہ فرماتے، قسم ہے اس ذات بابرکات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. یہ کلمات میرے آقا فرماتے تھے. اور اکثر و بیشتر یوں بھی فرماتے تھے، قسم ہے مجھے اس ذات بابرکات کی جس کے قبضے میں سارا جہان ہے. شک تو نہیں ہے، ہم سب کی سانسیں اسی ذات کے قبضے میں. کیا خبر اگلی سانس آئے یا نہ آئے؟ یہ جو روشنی دن کی دیکھ رہے ہیں، کیا خبر یہ تیری میری زندگی کی آخری روشنی. آج کا دن کیا خبر تیری میری زندگی کا آخری روز. کچھ ہی دن قبل ہم گجرانوالہ
ایک علاقہ ہے فتو منڈ، اس محلے کا نام، ہماری جو کافی عزیز داری، میرے رشتے میں میری سسرالی فیملی کی طرف سے وہ خالو لگتے، اکثر و بیشتر ان کی بڑی شفقت، اکثر آتے بھی ہیں، کہتے جب بھی ادھر آؤ مجھے ملا کرو۔ ہم نے لاہور جانا تھا، میں نے کہا چلو تھوڑی دیر مل لیں، کچھ سبب تھا ہمارے پاس، تو میں رک کے میں کہا میں آ رہا ہوں، آپ گھر پہ ہی کہتے آ جاؤ جلدی۔ جا کے میں نے ان کے بیٹے کی کال آئی کہ میں لاہور آیا ہوں، ابا جی نے دوائی لینی ہے تو انہوں نے ان کو پہلے دوائی لا کے دینا پھر گھر بیٹھے۔ تو میں نے ان کے پوتوں کو کہا میں چاچا جی کو لے کے آ جائے ذرا، تو میں ان کو پہلے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں پھر ہم آ کے بیٹھتے ہیں۔ ان کا پوتا ان کو پکڑ کے لے آیا، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، فون کیا، کہنے لگے جی وہ دکان پہ نہیں ہے، ادھر گلی میں ان کا گھر ہے، ان کو بھی بٹھا لو، وہ ان کے بھی آنے کا ٹائم ہو گیا۔ ہم نے وہ ڈاکٹر صاحب کو کال کی، وہ بھی تشریف لے آئے۔ چاچا جی کہتے ہیں ان کو فرنٹ پہ بٹھاؤ، ہم باپ بیٹا پیچھے بیٹھتے۔ اس ڈاکٹر صاحب کی عمر 45-46 سال، 40 سے اوپر تھے کچھ، بڑا فٹ فار نوجوان۔ تو چاچا جی کو کہتے ہیں بابا جی اے اوکا چھڈ دیو تسی ہو، اے تہاڈی بیماری واسطے بڑی ماڑی شاید ہے، جنہ چر جیوندے رہنا سوکھے رہو گے۔ اور کہتے یار سال ہے میرے کو بہتا تو کوئی ہے نہیں، اوکا ہی ہے تو یہ بھی لگا چھڑا جی، یہ تو میری کو رونق رہن دے۔ میں نے چاچا جی گل صحیح پہ آتے نے، تو چھڑ دو اوکا، تسی قرآن پاک پڑھیا کرو۔ کہتے پڑھیا نہیں، میں کہا سنیا کرو۔ یہ طریقہ ہے نا، ہر بندے کے پاس بہانہ ہے تو اس کا جواب بھی ہے۔ آج کل موبائل پہ ریکارڈ کر لو، سورہ یاسین بیٹھ کے سنتے رہو، ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ وہ کہنے لگا اچھا یار نہ ڈرا مینوں، تو دوائی دے چل کے تے میں کوشش کرنا۔ وہ بات کر رہا ہے اس مریض سے، بابا جی جن کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے، تو وہ بالکل فریش نوجوان ڈاکٹر 40-45-43 سال کا، وہ فرنٹ میں بیٹھا، کچھ باتیں کرتا کرتا چپ کر گیا۔ ہم نے بھی غور کیا، جب اس کا کلینک آیا تو دوڑ کے اس کے وہ جو تھا اس کا وہ کمپاؤنڈر، اس نے آگے دروازہ کھولو تو نیچے گر گیا، اور 10 منٹ پہلے کا فوت ہو گیا۔ وہ بابا جی ادھر ہی ہیں ابھی، وہ اب بھی ہیں، وہ اس بات کو بھی 10-12-14 سال ہو گئے، بابا جی اب بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، جب تک اللہ نے رکھا ہو۔ اگلی سانس کا اعتبار تو وہ نوجوان ہمارے ہاتھوں میں چلا۔ وہ جو معالج تھا، موت نے اس کے ساتھ آگے ہاتھ کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم، موت اتنی تگڑی حقیقت ہے، موت کے پھیرے آ رہے ہیں۔ موت تیری میری کسی پرمیشن کی پابند نہیں، موت ہم سے اجازت نہیں لے گی، یہ اللہ کی پابند ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا کہ اس کو پکڑ لو، وہ بڑے مولانا صاحب ہیں، کوئی بڑے وزیر ہیں، بڑے چودھری صاحب ہیں، وہ 4 کنال کے محل میں رہنے والا بڑا سیٹھ کا بچہ ہے، موت اللہ جھٹکا نہیں آنے دے گی۔ بڑے بڑے راجیاں، یہ ہماری مادری زبان ہے، موت نے نہیں چھوڑیا، جدے ہوتے دل آیا وہی پھول توڑے، بندے آ جہان ہوتے کری نہ گمان وے، صدا نہیں ہو رہا۔ یاد ہے بچپن میں سنتے تھے یہ چھوٹی چھوٹی نظمیں، ہمارے اسکول کے ماسٹر ہمیں یاد کراتے تھے، وہ ماسٹر بھی کمال، بندے آ جہان ہوتے، ہمیں یاد ہے۔ اور میں آپ کو تو حیرانگی ہوگی، ہمیں یہ نظم ایک ہمارے کرسچن ماسٹر تھے مسٹر ڈینیل، انہوں نے ہمیں یاد کرائی تھی، وہ روتے تھے جب یہ پڑھتے تھے۔ اب مجھے خیال آیا کہ وہ کرسچن تھے، میں نے پوچھا کہ میں کرسچن تھے، مرنا تو انہوں نے لیا تھا نا۔ یہ موت کا ایک پیغام ہے، موت کا سندیش ہے، موت کا میسج ہے۔ بندے آ جہان تے کرینا گمان وے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان وے۔ یہ آج سے 40 سال پہلے آپ یہ نظم پڑھتے، 20 سال پہلے یہ سنتے تھے، پر آج بھی شعر بندے کی طبیعت کو صاف کرنے کا کام کرتے۔ بندے آ جہان تے کرینا گمان وے، نہ اپنے بینک بیلنس پہ گمان کرنا، نہ اپنی جگیر، نہ اپنی کسی شے پہ، چونکہ تو جس جہان میں ہے وہ جہان عارضی ہے، تو بھی عارضی ہے۔ یہ جہان نہ اس کو دوام حاصل ہے تو اس میں رہنے والوں کو بھی دوام حاصل ہے نہیں، سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان وے۔ کبھی تنہائی میں جب ذرا تھوڑی سی گمراہی کے سستی آئے نا کہ اذان ہو رہی مسجد میں، نماز مسیتے جاؤ نہیں تھے، کھاری پڑھو ضرور،
اگر طبیعت میں کالی آئے تو کہنا سدا نہیں رہنا تھے کسے انسان نے. تیری بیوی، تیرے گھر والے، تیرے وفادار، تیرے دوست سوائے موٹے موٹے آنسو بہانے کے کوئی کچھ نہیں کر سکے. بڑا گہرے سے گہرا تیرا رشتہ جیڑے کہتے سی مرا کے نال تیرے. یہی بزرگوں کے شعر سنتے تھے. جھاڑو آج سے 4000 سال پہلے بھی، اس سے پہلے بھی جھاڑو صفائی کا کام کرتا تھا، آج بھی جھاڑو صفائی کا کام کرتا ہے. یہ جو اشعار ہیں، اسباق ہیں، صدیوں پرانے ہیں یا ہزاروں سال پرانے ہیں. اس وقت بھی یہ دلوں کو ٹھیک کرتے تھے، آج بھی یہ دل کی صفائی کرتے. حضور بارک شاہ فرماتے ہیں نا کہ الف ایک یاری سچے رب والا اور یاریاں سب بے خواریاں. الف ایک یاری معلوم ہوتا ہے اللہ رسول کی وجہ سے دوستی پیدا کر. حدیث کے لفظ الحب للہ والبغض للہ، تیری محبت بھی اللہ کے لیے، تیری ناراضگی بھی اللہ کے لیے. فرمایا اس کا مطلب الف ایک یاری سچے رب والی. یہ کہ درویش والی آج تو ڈر لگتا ہے کسی پیر صاحب کی تعریف کرتے جہاں چنگے جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو پیرا، جو بیوی کی پرہیز نہ کرے اس کو تھاپڑے مارے کہتے ہیں جی یہ پیرا مطلب، جنہوں بسم اللہ نہ آوے وضو 4 فرض نہ ہون کہتے ہیں مطلب پیری. اچھے لوگ موجود تھے مگر 2 نمبروں نے آ کے حقیقت کو بھی پس پردہ کر دیا. لیکن سچ یہ ہے اچھے لوگ موجود تھے. اولیاء اللہ کا کردار ہے. آج اسلام کی بہاریں بزرگوں کا کردار ہے. اللہ کرے ان کی نسلیں بھی ان کے رستے پر چلے تو کائنات میں بہار پھر آنے کو ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ بزرگ پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے اپنی طبیعت کو صاف کرتے ہوئے اس میری بات پر عمل کر. الف ایک یاری سچے رب والی اور یاریاں سب بے خواریاں. فرمایا کلمہ شریف جیا نہیں ہو ورد کوئی، کلمہ شریف جیا نہیں ہو ورد کوئی. آج کل نئے فرقے فرقیاں جنم لے رہے ہیں اور نئے فرقے والے جہاں مر جانے پر دعا نہیں کرتے. اسی کہتے گال سنی سی مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود. آج وہ سسٹم بن کے ہمارے سامنے آ گیا، اس میں ہماری سستی ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہمارا بیٹا کس کے پاس بیٹھتا ہے. وہ سسٹم اس طرح خراب ہوتا جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں الف ایک یاری سچے رب والی اور یاریاں سب خواری. وہ کہتے ہیں نماز تو بعد کلمہ نہ پڑھو. کلمے سے بھی روکنا شروع کر دیا. ہماری مسلمانوں کی مسجد میں نماز ہوتی تھی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ. گجرات نماز پڑھی سیشن کورٹ میں تو کلمہ پڑھا تو ایک بندہ اٹھ کے نا اس کا کوئی لباس بتا رہا تھا کہ یہ بندے کو 4 پیسے. کہنے لگا مولوی جی کلمہ نہ پڑھیا کرو. کدھر یہ لکھیا؟ میں کہا مفتی صاحب کتوں آئے ہو تسی بھئی انڈر پریشر کرتے ہو خام خواہ. میں کبھی ڈاکٹر کے سامنے نہیں بول لیتا ہوں، کبھی انجینئر کے سامنے نہیں بولے. دین کے معاملے میں ہر بندہ مفتی ہے. میں نے کہا کیوں تمہیں مسئلہ ہے؟ کتنی تعلیم ہے تیری؟ میں نے کہا آپ کو، میں کہا محمد یعقوب نام میرا، مجھے مزید بتانے کی ضرورت نہیں، کوئی رشتہ داری تے کرن نہیں لگا. کلمے سے کیوں روک رہے ہو؟ کہتے ہیں لکھیا کدھر نہیں. میں کہا تو پڑھیا کی ہے؟ بسم اللہ دا معنی تے کر چڑھ. آپ بتا دیں. میں کہا ریکارڈ کرو. اللہ فرماتے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب نماز پڑھو تو اللہ کا ذکر کرو. میں کہا ذکر کی بہت ساری قسمیں ہیں. قرآن شریف بھی ذکر ہے، نماز خود بھی ذکر ہے، مگر افضل ذکر یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الا اللہ. میں یہی کلمہ بزرگ پڑھتے تھے. کلمہ پڑھا کرو جب نماز ہو جائے. کلمہ شریف کم از کم 3 بار پڑھ چھڑا کرو لا الہ الا اللہ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب نماز پڑھ لو تو اللہ پاک کا ذکر کرو. بیٹھے کھڑے جس حال میں بھی ہو اللہ کا ذکر کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا کلمہ شریف کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ہمیں اس کی کیا قدر ہے؟ تھوڑی دیر ذرا موبائل ضروری کا بات کر لیں کہتے ہیں نہیں کرتے. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ کلمے کی بڑی طاقت. میں ڈونگی قبر تے رات اندھیری اوتے پیش نہ جاندی میری، اوتے کلمے نال دلیری آ پڑھ لا الہ الا اللہ. کلمہ شریف پڑھتے کرو. کلمہ شریف کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. کلمے کا رتبہ قرآن پاک سے بھی اوپر ہے. اتنی طاقتور شے ہے کلمہ. آپ فرماتے ہیں کلمہ شریف جیا نہیں ہو ورد کوئی جس دے وچ حقیقتاں ساریاں الف ایک یاری سونے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے. کلمہ شریف جیا نہیں ہو ورد کوئی
جس دے وچ حقیقتاں ساریاں نے کہ فرمایا غوث پاک جیا نہیں جے پیر کوئی، غوث اعظم جیا نہیں جے پیر کوئی، جنہاں ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے اگے فرمایا وارث شاہ میاں کر نماز روزہ، کہنا سونا میٹھا ساڑی مادری پنجابی زبان شبد دیتا جا رہا ہے، وارث شاہ میاں کر نماز روزہ نیچے اگے مصیبتاں ساریاں۔ تو ہمارے گجرات کے بابا جی محمد بوٹا بولے، فرمایا جڑے کہندے سی مران گے نام تھے آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے دید نو دینے راتی آج انہاں بھی باریاں، تیری وہ بیوی تیری بیٹیاں تیرے گھر کے لوگ ابو گھر نہیں آتے تو گھر سکون نہیں آتا، مر لین دو، میرے ساتھ کہتے مرنا تھے گئے ٹیک لین دو، پتہ لگتے نا باجی کو خدا خاصا فالج ہو گیا، اب نہیں اٹھتے، اب ڈاکٹروں نے کہا انہوں نے مرنا ہی ہے، اب نہیں اٹھتے، خدا قسم لوگوں کے چہرے بدل جائیں گے، قریب تھا رشتوں کا مزاج بدل جائے گا، فرمایا جیڑے ترس دے دید انہوں دینے راتی آج انہوں بھی باریاں ماریاں نے جو باغ وچ خزانے بات کیڑے پرانے شعر میں، مگر آج بھی دل کی صفائی کا کام دے رہے، آج بھی ہمیں جگانے کا کام دے رہے، فرمایا جیڑے فرمایا جدو باغ وچ خزانے وال کھولے تے پچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، فرمایا جدو ایک کوٹھڑی ملنیاں رہن بدلے انہوں بوئے تے نہ کوئی، آج گھر میں آؤ نا جی سوڑ پہندی ہے پہی گھر میں یہ بچے بوئے کھولو ایسی چلاؤ پکے چلاؤ، وہ تے کن موقع گا پکا چلا، وہاں تیری نماز کام آئے گا، وہاں قرآن شریف کا پڑھنا کام آئے گا، صدقہ و خیرات کام آئے گا، کسی غریب کی مدد کام آئے گی، فرمایا ایک کوٹھڑی ملنی ہو رہن بدلے ان بوئے تھے نہ کوئی باریاں نہیں، وہاں تجھے کسی نے پڑھے نہیں رہنے دینا، وہاں ایک جماعت آ جائے گی کہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ان کا نام ہے منکر ہے نکیر، ان کا اجتماعی نام ہے نکیرین، دو فرشتے قبر میں زمین کو چیرتے ہوئے آ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ نے نیلی آنکھیں دی، ان کے خوفناک دانت جن سے زمین چیرتے ہوئے قبر میں آ کے کہیں گے لا صاحبہ کی کر گیا من ربوں کا تو کسے رب کہتا تھا ماں دینوں کا، فرمایا کونڈ چوک پوچھنا ہے پھر سائیاں یہ راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں، ہماری ساری رات موبائل پہ گزر رہی ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا کیا بچہ کیا بوڑھا، پیرا پیرنوں جتی پہ نہیں تھے موبائل ذاتی طور پہ ساری نسل کو اس سے برباد کیا جا رہا، کونڈ چوک نا میں کھاتا کھول کے بہ گئے عملہ دا گلہ پچھیاں پچھلیاں ساریاں نے، عملہ والیاں وسن نصیب ہو، ختم شریف پر آئے جو جوید صاحب ان کا خاندان ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کرے ہمیں پاس کرے، آپ پر خوش ہو جائے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی دین ہے، صلہ رحمی بھی، جس کا باپ فوت ہو جائے ماں فوت ہو جائے بھائی فوت ہو جائے آ کے گلے لگانا یہ بھی تیرے دین اسلام کا حصہ ہے، بشرط ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہو، فرمایا گونڈ پوچھ چک پوچھنا ہے پھر سائیاں راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں، عملہ والیاں وسن نصیب ہو گئی، میں یہ عرض کرنے لگا تھا جنہوں نے فجر پڑھی، دیکھو نا جی ان تجھ کو بندہ آبے بجے نے سویر نہیں پڑھی کھلو جاؤ ہاں، ہو سکتا ہے میری نظریں نیچے ہو کہ یار پڑھی تھے پر لیٹ ہو گیا تھا، کیا کہنے یار فجر کی ایسا قدم ہی نہیں پڑھی، فرمایا عملہ والیاں وسن نصیب ہو بھی اور ڈوب مویاں جو کولا تو ہاریاں نے، فرمایا سیرہ پا شفاعت دا نبی سونا آئیاں مدینے پاک لوں اسواریاں نے، تے جے انہاں آکھیا امتی ہے میرا، اگر رسول پاک فرما دیں گے کہ ٹھیک ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں میں اس کو پاس کرتا ہوں، اور میں جے انہاں آکھیا امتی ہے میرا تے گلہ مک گئیاں پچھلیاں ساریاں نے، محمد بوٹیا کوڑا ہی جگ سارا، یعنی میجارٹی کی بات کر رہے ہیں، اللہ رسول دین سچی، اپنی طبیعت کو درست کرو، زندگی کا سکھ ہم سب مانتے ہیں اور یہ جائز ہے کوئی ناجائز ہے کہ میں سکھی رہوں میری نسلیں سکھی رہیں، اعلیٰ گاڑیوں میں آتے ہوئے ہمارے شہر کی بڑی نامور شخصیت حاجی چودھری امان اللہ صاحب بڑی اپنی خوبصورت گاڑی میں نے کہا تھا ابو ذر صاحب کو وی آئی پی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے پرسکون سفر گھروں میں سکون، اس میں کوئی حرج ہے کوئی شرعی فتویٰ نہیں کسی مولانا نے دیا کہ آپ اپنے گھروں کو پرسکون نہ بنائیں،
اللہ نے اگر مال حلال دیا ہے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے سکون بنانے میں حرج ہے، پر چیتا رکھو جانا کے لیے اگر ہماری قبر پرسکون ہو جائے، اس کا پتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح موت کی دو حالتیں، جس طرح زندگی میں مختلف حالتیں ہیں، یا بندہ نیک ہے تو یا بد ہے، مرنے والے کی موت یا آسانی سے ہے مشکل سے ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نیک و کار متقی خوف و خدا رکھنے والے کی جب موت آتی ہے یوں سمجھو جس طرح مکھن سے بال نکلتا، اس کی ساری زندگی خوف خدا میں گزری، اس کی ساری زندگی اللہ رسول کی رضا پر گزری۔ اور دوسرا جو حرام خور ہے، جس نے ظلم و ستم کرتے زندگی بسر کی، رب کی نمازیں چھوڑی، مال ہوتے زکوٰۃ نہ دیا، والدین کو دکھ دیا، جس عورت کا نکاح ہو اس کے ساتھ اس کو دکھ دیتا رہا، فرمایا اس کی جان ایسے نکلے گی جس طرح ایک خاردار جھاڑی، سمجھے نا کنڈے والی جھاڑی، خاردار جھاڑی ہو، اس پر مل مل کا نازک کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کو بے دردی سے کھینچا جائے، کپڑا تار تار ہو جائے۔ یہ مثال کوئی مولانا کوئی پروفیسر کی بنائی نہیں، یہ رسول پاک کی بنائی مثال۔ حضور یہ مثال دے رہے ہیں کہ اس کی موت ایسے ہوگی جس طرح خاردار جھاڑی پر مل مل کا کپڑا بے دردی سے کھینچو، کپڑا تار تار ہو جائے گا۔ گناہگار کی روح ایسے نکالی جائے گی۔ گناہگار اور نیکوکار کی زندگی مختلف، ان کا مرنا مختلف۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان کی قبریں بھی مختلف، ان کی قبریں بھی مختلف۔ عرض کیا رسول اللہ ارشاد ہو، حضور نے فرمایا کچھ قبریں جنت کے باغوں میں سے، اللہ کرے جوید صاحب کے والد گرامی قبر جنت کا حصہ، اللہ کرے ان کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بنے۔ آپ لوگ تشریف لائے، خوبصورت لوگ، داڑھیوں والے، تہجد گزار، نمازی آئے، اللہ کریم کسی کی سن لے، اس کی مقتدر بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، میں رسول اللہ کا فرمان۔ حضور نے فرمایا کچھ قبریں دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، دوزخ کے کنواں میں خون ہے۔ فرمایا کچھ قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں۔ اس کا مطلب زندگی مختلف، گناہگار اور نیکوکار کا مرنا مختلف، گناہگار اور نیکوکار کی قبریں مختلف۔ قرآن شریف کا ریفرنس لیں، اللہ کا کلام۔ اللہ فرماتے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ اے دنیا میں جینے والوں، رسول اللہ کی نسبت سے قرآن شریف ہم تک پہنچا۔ یہ قرآن قیامت تک آنے والے آخری بندے کے لیے بھی ہدایت کا سبب۔ فرمایا جنتی اور دوزخی بھی برابر ہو سکتے نہیں، نیکوکار ان بدکار، زندگی مختلف، ان کی موت مختلف، ان کی قبریں مختلف، اگلا جہان بھی ان کا مختلف۔ آج تیسی نیکوکار نال ہی جڑ کے بہنے ہیں، کوئی پراؤ ہے، بیوی اور ماں، قیامت کے دن ہمیں ان کے پاس جانے۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا آپ، چلو سنتے تو ہوگے کدی، نہیں دے ادو ہی سننی ہے جدو جانا، زندگی میں بھی سنا کرو سورہ یاسین۔ آج کل موبائل تو ہے ہی ہمارے پاس، بلکہ سچ پوچھو تو موبائل ہی رہ گیا سارے، اور سارے کو کوئی شاید ہم تو مسئلے بھی موبائل سے نکالتے ہیں۔ چلو کوئی ایڈی غلط شاید نہیں، ویسے سب کچھ موبائل نہیں ہے۔ اس موبائل پہ سورہ یاسین سن لیا کرو ایماندار، کم از کم آپ کو ثواب ضرور نصیب ہو جائے۔ سورہ یاسین میں ہے وامتاز الیوم ایھا المجرمون، وامتاز الیوم، سارے لوگ آ رہے ہیں، ان میں کوئی آفیسر درجے کا بندہ ہے، کوئی استاد درجے کا بندہ ہے، آگے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے کارڈ، ان کا تعارفی کارڈ، آپ اس طرف جائیں، آپ اس طرف جائیں، آپ ادھر جائیں۔ جنت میں بھی تمیز کر دی جائے گی۔ اللہ پاک رب العالمین فرماتے وامتاز الیوم ایھا المجرمون، ہم کہیں گے او مجرموں آج میرے نیکاں تو پرے ہو تجھی ساری زندگی انہاں دے آنکھیں نہیں لگے، ہوں تو انہاں دے نال رہن دینا۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، آج مجرموں میرے نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ ان کی زندگی بھی الگ تھی، ان کا مرنا بھی الگ تھا، ان کی قبریں بھی الگ تھی۔ بولو تو جو کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبریں بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں نا، کچھ قبریں دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، کوئی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ کس کی موت اس طرح ہو رہی ہے کہ مکھن سے بال نکل رہا ہے، یہ مثال رسول اللہ دے رہے۔ کچھ قبریں ایسی، کچھ موت ایسی ہے خاردار جھاڑی کی طرح ہے، زندگی الگ، مرنا الگ، قبریں الگ، اور میں آگے بھی الگ۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور دوزخی برابر ہو سکتے نہیں۔ فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی لوگ ہی کامیاب، اللہ کی بارگاہ میں وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں
میرے دوستو یہ سبق آج دیا جاتا ہے. آج زندگی ہے ہمارے پاس, یہ سانسیں کتنی ہیں اس کا کوئی کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں. دنیا کا بڑا طبیب بھی نہیں بتا سکتا میں اگلے 6 سال زندہ رہوں گا. کہتا 6 سال تو بڑے ہیں, مجھے 6 سانسوں کا اعتبار نہیں. جب یہ زندگی اتنی بے اعتباری ہے تو خدا کی قسم ان سانسوں کو غنیمت ہے. ایک تو ہے نماز و روزہ, حج و زکات, مال ہے زکات دو, زندگی صحت ہے تو روزہ رکھو, رب کی نماز پڑھ. یہ ہے ایک, اس کو پریڈ کہتے ہیں. ہم جب دین پڑھاتے ہیں نا, آپ اسکولوں میں تو پڑھے ہیں نا, کالجز میں اسکولوں میں صبح اسمبلی ہوتی تھی. اسمبلی تو سارا کچھ نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا, پتہ نہیں کبھی ہوا ہو, حادثہ ہو. اسمبلی کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب کہے بجاؤ بھائی چھٹی ہے بھائی, آج صرف اسمبلی ہو رہی تھی. بے شک تو مجھے نہیں یاد, ہمارے اسکولوں میں ایسا نہیں کبھی ہوا. اسمبلی میں ایک بچہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا, ایک بچہ اگر وہ ماسٹر مسلمان ہے سارے, ایک بچہ کہتے ہو حضور کی نعت شریف سناؤ, ایک یا 2 حضور کی نعت بھی ہوتی. پھر سکول کا کوئی ذمہ دار استاد معظم, استاد محترم یا بعض دفعہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, ہیڈ ماسٹر آ کے لیکچر دیتے, آ کے دیتے سے یار آپ کے ناخن ٹھیک ہونے چاہیے, آپ کی کٹنگ ٹھیک ہو, آپ اچھے شہری بنو. یہ اسمبلی ہو رہی ہے, کلاسیں سے آگے, اپنے اپنے شعبہ جات آگے, اپنے اپنے رومز میں کلاسیں آگے. فرمایا اے ایماندارو, نماز روزہ حج و زکات یہ اسمبلی ہے. بے شک دیکھنا یہ ہے, ایک بندہ جو 5 وقت رب کی نماز پڑھتا ہے اس کا مخلوق کے ساتھ رویہ کیسا ہے. ایک بندے نے 1 سے زائد بار حرمین شریفین کی حاضریاں دی, اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, اس نے امامہ شریف باندھا ہوا ہے. دیکھنا ہے اس کے گھر سے پوچھو اس کا رویہ کیسا. اور میں یہ ہے عملی زندگی, نمازی بندہ, روزے دار بندہ, وہ حج کرنے والا بندہ دیکھو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے. ایتھے پتہ لگنا ہے جنا. دیکھو نا, یہ ایک آرمی کا ایک شعبہ ہے, ان کی روزانہ ایکسرسائز ہوتی ہے, روزانہ ان کو دوڑاتے ہیں, ان کے لیے پوری جناب والا تربیت کرتے ہیں. انہوں نے کہا تو ہم لے آندے ہی دوڑان واسطے ہے تاکہ تسی دوڑو چھوڑو روٹی ہضم ہو جائے ٹھیک رہے. نہیں, یہ ساری تیاریاں آنے والے حالات کے لیے ہوتی, جنگ کے لیے, کہ اگر جنگ لگ جائے تو یہ نوجوان اتنے ایکٹیو ہوں, اتنے صحت مند ہوں, اتنے تجربہ کار ہوں کہ یہ فریق ثانی کو ہرا دیں. ساری تیاریاں, خدا قسم 5 وقت تجھے وضو کرنے کا آرڈر ہے, رب کی بارگاہ میں جھکنے کا آرڈر ہے, تجھے مال ہے زکات دینے کا آرڈر ہے, تجھے مال ہو تو حج بیت اللہ کی حاضری کے لیے آرڈر ہے. روزہ تیرے لیے ہے تاکہ تو ان سب باتوں کو کر کے جب معاشرے میں آئے, اگر تیرے ماں باپ ہوں وہ کہیں گے اس سے بہتر بیٹا. اگر تیری بیوی جس سے جناب کی شادی ہوئی وہ کہے دوسری عورتوں کو کہ تاڑے شور بھی ہوں گے, آپ کے میاں صاحب بھی ہوں گے, پر میرے میاں جیسا میاں کوئی نہیں, وہ بیوی تیری اچھی گواہی دے, تیرے والدین تیری اچھی گواہی دے. آپ کہیں جی اللہ کو گواہیوں کی ضرورت کیا ہے, گواہیاں تو دنیا کے مجسٹریٹ, دنیا کے کسی جج کو ضرورت ہے. مجھے دین پڑھاتے 36 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, میں دینی مدرس ہونے کی حیثیت سے عرض کروں, اللہ کو ضرورت تو نہیں پر اللہ گواہیاں لیتا ہے. بے شک ہم اس کے قانون کے آگے دم مار سکتے نہیں. حدیث شریف سن, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, جنازہ آیا, حدیث سنی آپ نے کہ اگر یاد رہ گئی ہو, لوگوں نے کہا حضور اچھا بندہ نہیں تھا, دعا کرو. محترم جوید صاحب کے والد گرامی کی ختم شریف پر آئے ہیں, سبب کام کر دے, ہماری گواہی اچھی ہو جائے, انشاءاللہ اچھی ہو جائے, اچھی ہو جائے. دعا کرو ہماری گواہی اچھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے, لیکن اس کا قانون ہے کہ وہ گواہیاں دیکھے گا. یہی ہم پڑھتے ہیں حدیث. حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک بندہ ٹھیک نہیں تھا, یہ علاقے کا, اس بستی کا بڑا نامی گرامی بندہ, حضور یہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا. حضور نے فرمایا سچ کہہ رہے, کسی عداوت یا ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں کہتے, یا رسول اللہ سچ کہہ رہے, بغیر کسی عداوت کے کہہ رہے. حضور نے فرمایا اچھا سنو, پھر واجبت واجب ہو. جنازہ چلا, کچھ وقت گزرا, ایک اور جگہ تھا, عرض کیا یا رسول اللہ یہ بندہ, یہ بھی اسی لیول کا بندہ تھا, بستی کا نامی گرامی بندہ تھا. حضور یہ بڑا اچھا. حضور نے پھر فرمایا سچ کہہ رہے ہو, یہ کسی تعلق کی بنا پہ تو نہیں گواہی دے رہے اچھی. یا رسول اللہ تعلق ہے یا نہیں ہے, گواہی سچی ہے, یہ بندہ نیک تھا, یہ بھی نامی گرامی بندہ تھا, غریبوں کو معاف کرتا تھا, مارے لوگوں کی مدد کرتا تھا. حضور اس نے کسی کو دکھ نہیں دیا. حضور نے فرمایا اگر سچ ہے تو سنو, واجبات واجب ہوگی. ادھر بھی
اب جب دونوں جنازے گزر گئے اصحاب رسول بیٹھ کے یا نبی اللہ یا رسول، اس لیے ہم کہتے ہیں آل پیغمبر کے بھی ہم خادم ہیں، اصحاب نبی کے بھی، نہ حضور کی آل کی کو بیعت بھی کرے نہ رسول پاک کے اصحاب کی کو بیعت بھی کرے۔ آل و اصحاب حضور کے قریب تر دو ہستیاں ہیں، اصحاب جس کی یا رسول اللہ جنازے دو، گواہی مختلف، آپ کا فرمان ایک ہی تھا، ادھر بھی واجبات ادھر بھی واجبات، واجب ہوگی حضور کیا واجب ہوئی؟ اللہ کے رسول کا فرمان سنی۔ یہ کہتے موقع لگا نا ایک کڑی سامنے لوا چھڑے ہو کہتے